بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شبہ، ایک سوال بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ بعض نام نہاد محب اہل بیت اور محب صحابہ نام نہاد جو ہیں ان سے یہ سنا ہے کہ معاویہ نام رکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ معاویہ کا مطلب لغت میں درست نہیں، غلط آتا ہے، تو لہٰذا معاویہ نام اپنے بچوں کا نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اس پر سب سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ معاویہ صحابی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شبہ، ایک سوال بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ بعض نام نہاد محب اہل بیت اور محب صحابہ نام نہاد جو ہیں ان سے یہ سنا ہے کہ معاویہ نام رکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ معاویہ کا مطلب لغت میں درست نہیں، غلط آتا ہے، تو لہٰذا معاویہ نام اپنے بچوں کا نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اس پر سب سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ معاویہ صحابی رسول کا نام ہے، اور اس کا مطلب جو بھی ہو، اچھا ہو یا برا ہو، جب اس کے پاس ہونے کی سند ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مل چکی تو پھر ہم لغت کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ بزرگوں کے ناموں پر نام رکھنا یہ بڑی ہی فضیلت کا باعث ہے اور اس کی برکتیں بھی ملتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، اگر ہم صرف لغت کو دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے نام جو بڑے ہمارے معاشرے میں مشہور و معروف ہیں، بزرگوں کے ناموں پر چلتے آ رہے ہیں، وہ بھی رکھنا درست نام ہو جائے گا۔ جیسا کہ جعفر، اب جعفر نام بڑا مشہور ہے اہل بیت اطہار کی طرف سے دیکھا جائے تو جعفر کے معنی لغت میں اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں۔ زینب کے مطلب بھی بہت برے بھی آتے ہیں، تو اگر وہی قاعدہ یہاں استعمال کیا جائے پھر یہ نام رکھنے بھی درست نہیں ہونے چاہیے، حالانکہ یہ حضرات ایسا کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ اصل جو مسئلہ ہے، اصل جو تکلیف ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک جواب کہ اگر اس کو بدلا جائے تو پھر یہاں بھی بدلنے چاہیے کہ یہ ان کے معنی بھی درست نہیں آتے۔ اب اگلی بات میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہوں گا کہ لغت والوں سے جو مطلب بیان کیے ہیں وہ اپنی طرف سے انہوں نے کیے ہیں۔ اگر ان کا مطلب غلط ہی ہوتا تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر معاویہ کے نام کو بدل دیتے۔ کیسے؟ کہ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والی ہے، خود بیان کرتی ہے، بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برے نام کو بدل دیتے تھے، یعنی کوئی بھی شخص آپ کے پاس آئے، اس کا نام اگر اچھا نہ ہو تو حضور بدل دیتے تھے، یعنی اچھا نام رکھ دیا کرتے تھے برے نام کی جگہ۔ اب اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے اگر رکھوں، مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جو بیٹی تھی ان کا نام تھا عاصیہ، عاصیہ، عین الف صاد، عاصیہ، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ اور اسی طرح ایک شخص کا نام اسرم تھا اور حضور نے اس کا نام بدلا اور زرع رکھ دیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کسی صحابی کا نام عبد القعبہ، عبد الشمس تھا، ان کو بدل کر جو ہے وہ صحیح نام جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھ دیا۔ یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ نام بدل دیا کرتے تھے جو برے ہوا کرتے تھے۔ تو اگر معاویہ کا مطلب غلط ہوتا، برا ہوتا تو حضور بدل دیتے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بدل دیتے، بھائی یہ نام درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگلی جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
عمدۃ القاری میں علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، میرے پاس موجود ہے، عمدۃ القاری میں 20 نام معاویہ نام کے صحابہ علامہ عینی نے گنوائے ہیں۔ 20 نام صحابہ کے، جن کے صحابہ تھے جن کے نام معاویہ تھے، اور اس کے علاوہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں معاویہ نامی 19 صحابہ کا ذکر ہے، 19 صحابہ کا۔ اور اس کے علاوہ علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی نے تہذیب التہذیب میں 29 صحابہ، تابعین اور محدثین و علماء کا ذکر کیا ہے جن کا نام معاویہ ہے، جن کا نام معاویہ ہے۔ اور یہاں آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ بغض کا اظہار کرتے ہیں، اور اظہار یہ کرنا چاہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور نام سے بھی نفرت بھی اسی وجہ سے ہے۔ لیکن اہل بیت کو حضرت امیر معاویہ کے نام سے کیسی محبت ہے کہ تہذیب التہذیب کے اندر ہی جلد چھٹی ہے، صفحہ نمبر 336، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک شبہ، ایک سوال بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، بعض نام نہاد محب اہل بیت اور محب صحابہ، نام نہاد جو ہیں ان سے یہ سنا ہے کہ